مولانا شمسुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, यहाँ से क़यामत का तज़किरा फरमाया। शुरू सूरत के अंदर इंसान के मौत की जो कैफियत और हालत थी और उसके साथ जो फरिश्तों का मामला था उसका ज़िक्र था। अब यहाँ पूरी कायनात की जो मौत है उसका तज़किरा फरमाया। फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, क्योंकि इससे पहले अल्लाह ताला ने इनामात का ज़िक्र किया है, अपनी कुदरत के दलाइल जो हैं वो ज़िक्र किए हैं, तौहीद के दलाइल और क़यामत के दलाइल, कि ये सारा कुछ हमने किया है। मताअ लकुम व लिअनआमिकुम, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया। ये बात फरमाने के बाद फरमाया फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, कि वो बड़ा हंगामा जो कायनात को उलट पुलट कर देगा जब वो आ जाएगा, तो उस वक़्त हाल क्या होगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस वक़्त इंसान जो कुछ उसने काम किए हैं, दौड़ धूप की है, अच्छी या बुरी, वो सारी उसके सामने आ जाएगी। अमाल नामा उसके सामने कर दिया जाएगा। फरिश्तों की दस्तावेज़ें वो उसके लिए मौजूद होंगी। खुद इंसान के आज़ा की गवाहियाँ वो उसके लिए बोल बोल कर कह रही होंगी कि ये तेरे अमाल हैं। उसके इनकार की कोई सूरत नहीं होगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जो भी उसने कोशिश की है, दौड़ धूप की है, वो सारी उसके सामने आ जाएगी, उसको याद दिला दी जाएगी कि लो भाई, ये है तुम्हारी सारी ज़िंदगी की दस्तावेज़, जितने तुम्हारे अमाल हैं देख लो, इनमें किसी एक अमल की कमी वहाँ उंगली रख दो कि फ़लाँ अमल मेरा नहीं लिखा हुआ, उंगली नहीं रख सकते हो। सारे अमल जो हैं वो बोल बोल कर तुम्हें बतला रहे होंगे कि हमें किया गया है। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उसकी जो कोशिश है वो उसके सामने आ जाएगी। अच्छी कोशिश होगी तो वो भी, बुरी कोशिश होगी वो भी। बुरी कोशिश वाला जो है उस वक़्त वो गम के मारे नढाल होगा और गम की स्याहियाँ उसके चेहरे पर वो छा चुकी होंगी, और इतना गम आज तक उस पर नहीं आया
کہ اس لیے کہ اب کسی طرف بھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اب صورتحال یہ بن چکی کہ عمل کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، وہ موقع نکل چکا۔ دنیا کے اندر موقع تھا کہ وہ عمل کر لیتا، اپنی کمی کوتاہی اس پر نظر ڈال کر اور اپنی کمی جو ہے اس کا ازالہ کر لیتا، مگر اب جس جگہ پہنچ گیا ہے یعنی آخرت، اس میں یہ کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، فرمایا جو لوگ جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، کافر لوگ منکر ہیں قیامت کے بھی اور قیامت کے بعد آنے والے جتنے حالات ہیں ان سب کے منکر ہیں، اور ان میں سب سے بڑا خطرناک حال جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ کہتے ہیں محض ایک ڈراوا ہے اور اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، کہ جو نہیں مانتے تھے آج ان کو جہنم سامنے دکھلا دی گئی، لو بھئی یہ ہے جہنم، تم تو کہتے تھے ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اس دن ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جہنم ہے، مگر اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یقین انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اعتماد کر کے یقین کر لیا کہ جہنم ہے، تو یہ ایک عقیدہ جو ہے اور یہ عمل جو ہے انبیاء پر اعتماد والا، یہ کل اس کے کام آئے گا، اور اسی کی وجہ سے اس کا جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا کہ بھی یہ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اس نے اچھے عمل کر لیے، ایمان کو درست کر لیا، اعمال میں جو کوتاہیاں تھیں وہ بھی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کر کے اس نے دور کرنے کی کوشش کی، اور جو کمی کمزوری ہوگی وہ رحمت الہی سے معاف کر دی جائے گی۔ فرمایا بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، جہنم جو ہے جو دیکھنا چاہے، جو اس کو پہلے مانتا ہی نہیں تھا، ایسے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ان کے سامنے کر دی جائے گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی تو ہے جہنم جس کا وعدہ تھا، آج دیکھ لی تم نے، آج تمہیں یقین آ گیا۔ تو وہ کہیں گے کہ بارہا الہ، اب ہمیں یقین آ گیا، اب اس دفعہ چھوڑ دے، آئندہ ہم وہ اعمال نہیں کریں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری بات ہے محض، اگر تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور وہی حالات دنیا کے تمہارے سامنے آ جائیں، وہی ساری چیزیں، وہی رونقیں، وہی بہاریں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کے کام، وہ سارے کے سارے اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو دوبارہ تم وہی کرو گے جو تم کرتے رہے۔ یہ تو اب تم ڈر کر کہہ رہے ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسی کو فرمایا لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، کہ اگر ان کو واپس کر دیا جائے بالفرض ان کے بقول، تو یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا جائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی طویل عمر نہیں دی، ما یتذکر فی من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والوں نے نصیحت حاصل کی، تم نے تو کی ہی نہیں، اس لیے اب کیا چاہتے ہو؟ اب سوائے جہنم کے عذاب کے اور کچھ نہیں۔
बुर्रज़तिल जहीम लिमन यरा, अल्लाह ताला जहन्नम और उसकी हर किस्म की जो ईज़ाएँ हैं, अजाब हैं, उनसे अल्लाह पाक महफूज रखे, दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब जहन्नम के अंदर जो लोग जाने वाले हैं उनकी दो बातें जिक्र फरमाई कि ये दो सबब हैं जहन्नम में जाने के, और इसके बाद अहले जन्नत के भी दो सबब जिक्र फरमाए कि जन्नत में जाने के लिए ये दो शर्तें हैं। जैसे जहन्नम में जाने के लिए ये दो काम हैं, इसी तरह दोज़ख से बचने के लिए ये दो शर्तें हैं। इनको जिसने पूरा कर लिया वो दोज़ख से बच गया। फ़अम्मा मन तग़ा, फरमाया पहली बात कि जिस आदमी ने अल्लाह ताला की नाफरमानी में, जो आदमी हद से आगे गुजर गया, सरकशी इख्तियार की, कोई काम अल्लाह की नाफरमानी का उसने छोड़ा ही नहीं। और ये तग़ा का लफ्ज़ जो है फ़िरऔन के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया दूसरे मुकाम पर। फरमाया या ए मूसा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि जाओ फ़िरऔन के पास और उसको जाकर हमारा पैगाम सुनाओ, इसलिए कि वो तग़ा, वो हद से आगे बढ़ गया है। तुग़यान कहते हैं, ये तुग़यानी, दरिया में तुग़यानी आ गई, यानी तूफ़ान आ गया, पानी बहुत ज़्यादा आ जाए जिसको सैलाब कहा जाता है, तुग़यान भी उसी को कहा जाता है। ये पानी जो है वो इतना सरकश हो गया कि उसके सामने जो चीज़ आती है उसको बहाए ले जाता है, ये तुग़यान है। और यही माना यहाँ है फ़अम्मा मन तग़ा, कि अल्लाह की नाफरमानी में बहुत आगे निकल गया, उसने कोई काम नाफरमानी का छोड़ा ही नहीं और फर्माबरदारी का कोई काम किया ही नहीं। फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा, एक तो ये काम, दूसरा काम क्या है, वआसरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में तरजीह दी। दुनिया और आखिरत का मुकाबला आ गया तो इसने दुनिया को आगे रखा, आखिरत को पीछे डाल दिया। आसरल हयात दुनिया, दुनिया को तरजीह, यही चीज़ है ईमान की को परखने के लिए कि आदमी आखिरत को तरजीह दे। फरमाया कि दुनिया के भी कुछ बेटे हैं, कुछ आखिरत के बेटे हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ दुनिया के बेटे हैं, कुछ आखिरत के बेटे हैं। दुनिया के बेटे कौन हैं? फरमाया कि जो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हैं वो दुनिया के बेटे हैं। और आखिरत के बेटे क्या है कि जो आखिरत को दुनिया पर तरजीह देते हैं, वो आखिरत को आगे रखते हैं। और जहाँ मुकाबला आ जाता है दुनिया का और आखिरत का, तो वहाँ आखिरत के काम को इख्तियार कर लेते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। और जहन्नमियों की अल्लाह ताला ने ये सिफत जिक्र की कि उसने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में तरजीह दी है। और देख ली जितने भी काफिर हैं और जितने भी गलत अकायद वाले मुसलमान कहलाने वाले हैं, उनके अंदर यही बात पाई जाती है कि दुनिया को उन्होंने आखिरत के मुकाबले में आगे कर रखा है। वो कहता है जी छड्डो परा, देखी जाएगी नमाज दी भी, नमाज को वो पीछे फेंक देते हैं और वक्त
وقتی طور پر جو دنیا کا نفع مل رہا ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آخرت کا اعلان اس کے سامنے ہے، اللہ کا منادی اس کے سامنے ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ کہہ کر اس کو آواز دے رہا ہے، مگر اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہ دنیا کے دندے کے اندر اتنا پھنسا ہوا ہے کہ وہ یہ سارے اعلانات سننے کے باوجود وہ ادھر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو چھوڑ دیا، اور آخرت کو اس طرح بھی چھوڑا کہ آخرت کو مانا ہی نہیں۔ اور ایک یہ ہے دوسرا درجہ کہ آخرت کو مانتا تو ہے مگر آخرت کے لیے اعمال کچھ نہیں کر رہا۔ جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب دیکھیں یہ اللہ فرما رہے ہیں، تو وہ روایت میں نقل کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کونوا ابناء الآخرہ، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، یعنی ان اعمال، ان عقائد کو اختیار کرنا جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، ان اعمال کو اختیار کرنا جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، ان عقائد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا جو آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اور جنت والوں کی بھی دو ہی نشانیاں بتلائی گئیں۔ فرمایا اما من خاف مقام ربہ، جو آدمی اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ بھی کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ان سارے کاموں کا، تو اللہ جل شانہ اگر فرمائیں کہ بھی یہ تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس کے اندر یہ کیوں خیانتیں کی ہیں، اس میں تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے، اس میں تم نے کیوں ملاوٹیں کی ہیں، جو جو کوتاہیاں وہ کرتا ہے اس سب کے بارے میں اگر سوال ہو جائے تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ فرمایا جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسری صفت اس کی کیا ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے روک لیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ہیں وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ خواہشات نفس ہی آدمی کو تباہ کرتی ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس کے پیچھے جاتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روک دے جو مشتبہ ہیں، کیونکہ جو آدمی مشتبہ کاموں میں مبتلا ہو گیا خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو چیزیں مشتبہ ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو اگر اس نے بچا لیا اور جن پر یقین ہے کہ یہ حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں اور یہ صحیح راستہ ہے، اس کو اختیار کر لیا تو یہ آدمی جو ہے یہ جنت کا حقدار بن گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنتی کے لیے بھی دو صفات ذکر فرمائی اور دوزخی کے لیے بھی دو صفات ذکر فرمائی، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کے بارے میں واضح بات کہہ دی کہ بھی یہ دو صفات ایسی ہیں جو اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہیں، اور یہ دو صفات جو ایمان والے کے لیے بتلائیں، فرمایا یہ دو صفات ایسی ہیں جو اس کو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، دیکھ لو کدھر جانا چاہتے ہو۔ اگر جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تمہارے سامنے تو بات رکھ دی۔ اب آخر کے اندر پھر خالق کائنات نے مشرکین کا جو مشہور سوال تھا اس کا جواب دیا
سوال یہ تھا کہ بھی اب تک تو قیامت آئی نہیں، تو یہ قیامت آنی بھی نہیں ہے، کب آئے گی بھی؟ مسلمانوں سے وہ پوچھتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، یسألونک عن الساعۃ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت جی کب آئے گی، کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے۔ یہ اس قسم کے بےہودہ سوالات وہ کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی جی قیامت، فیما انت من ذکراہا، فرمایا کہ اس کے تذکرے کے بارے میں کن چیزوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، چھوڑیے ان کو، ان کے حال پر چھوڑیے۔ یہ سوال ہی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قابل جواب ہو، یہ فضول سوال ہے کہ بھی کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے۔ فرمایا بس ایک ہی بات ہے، الی ربک منتہاہا، قیامت کا آخری علم جو ہے رب تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ کسی فرشتے کو اور نبی مقرب کو بھی نہیں بتلایا۔ تو فرمایا تمہارا یہ مجھ سے سوال کرنا ہی بیکار ہے، تم تو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہو، پھر تمہارا قیامت کے بارے میں اس قسم کا سوال جو ہے تو یہ بتکا سوال ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو بھی اللہ کی طرف سے منذر بن کر آیا ہوں، قیامت سے خبردار کر رہا ہوں، تمہیں قیامت کے بارے میں بتلا دیا کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ وہاں پیش کر دیے جائیں گے اور ان کا تم نے حساب دینا ہوگا۔ میں تو یہ بتلانے آیا ہوں اور وہ تمہیں بتلا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جو ہے اس قسم کے بیکار سوالات کر کے اپنے آپ سے بات کو ٹالنا چاہتے ہو۔ اصل ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ فضول سوالات کر کے آپ تاکہ اس قسم کی بات ہم سے کریں ہی نہیں۔ فرمایا کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پھر جب قیامت آ جائے گی نا تو اس وقت ان سے یہ سوال ہوگا، ہاں بھائی گل کرو، قیامت آئی کہ نہیں، کتنا عرصہ دنیا میں ٹھہرے ہو؟ تو اس وقت یہ کہیں گے جی دنیا ایسی جٹ گڑی ٹھہرے ہیں، دنیا تے ڈھیر ٹھہرے ہی کوئی نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہرے ہو سن دنیا دے وچ، اتنی طویل زندگی دنیا میں گزار گئے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں، وہ جی جٹ گڑی اسی تے رہے ہیں دنیا دے وچ، زیادہ تے رہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، تو اللہ فرمائے کہ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں تو کہہ دیا تھا انبیاء کی زبان سے دنیا میں دوبارہ نہیں جانا، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، دوبارہ دنیا میں جانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت پر کامل یقین کر کے اور اس کے لیے جو اعمال وہاں قیامت کے اندر بچانے والے ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ان میں جیسا میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات صحیح عقائد کو اختیار کرنا، اور دوسرا نمبر گناہوں سے اپنے ہاتھ کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے عقائد کو صحیح طور پر درست کر کے ان کو اختیار کرنے کی اور ان کو ہمیشہ ان پر قائم رہنے کی